بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ احزاب سے سورہ فاطر کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے جو متعدد احکام و فرامین اور خطبات الہیہ پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے بے خوف لومۃ لائم، یعنی کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ اس کی تبلیغ کرو۔ ظہار یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے کہنا انت علی کظہر امی، تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی میری ماں کی طرح تو میرے لیے حرام ہے۔ اور منہ بولے بیٹے کے معاملے میں رسومات جاہلیہ، یعنی منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھ لینا، اس کو وارث بنانا اور خود اس کا وارث ہونا، اور اس کی بیوی سے نکاح کو اسی طرح حرام سمجھنا جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ رسومات جاہلیہ کی اصلاح، کہ ان رسوم کو عقل و فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، اگر ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ ازواج مطہرات کا درجہ امہات المؤمنین کا ہے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر اجمالی تبصرہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو۔ معاشرتی اصلاح کے پہلے قدم کے طور پر ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ زمانے جاہلیت کی سی سج دج دکھاتی نہ پھرو، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی آیات اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھر میں سنائی جا رہی ہیں ان کو یاد رکھو۔ پھر مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ بے شک جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مؤمن ہیں، مطیع و فرمانبردار ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی اور ملاقات اور دعوت کا ضابطہ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہے۔ آخر میں تمام مسلم عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں۔ منافقین اور اوباشوں نے جو افواہ بازی کی مہم برپا کر رکھی تھی اس پر زجر و توبیخ کی گئی۔ آخر میں اس عظیم عہد و امانت کی یاد دہانی
جس کا اہل تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو بنایا گیا ہے، اسی عہد و امانت پر انسان کے تمام تر شرف کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ اس کے حقوق ادا کر سکے تو اس سے زیادہ اونچا کوئی اور مقام نہیں، اور اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طنز اور تمسخر اور بے ہدہ الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ تمہید: اللہ ہی ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، تو لا محالہ اس کائنات میں جمال و کمال اور حکمت و قدرت اور صناعی و کاریگری کی جو شان بھی نظر آتی ہے، اس کی تعریف کا مستحق وہی ہے۔ اس دنیا کی ساری نعمتیں اس کی بخشش ہیں، اور اسی طرح آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا اسی کے خزانوں سے ملے گا۔ اس لیے یہاں اور وہاں دونوں جگہ تعریف کا مستحق وہی ہے اور شکر کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس وجہ سے نہ کسی کا عمل اس سے مخفی رہے گا، نہ کوئی کسی کو اپنی باطل سفارش سے چھڑا سکے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے وہ سخت گمراہی میں ہیں۔ آخرت ایک حقیقت اور خدا کی صفات کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے کہ تمہارے سامنے تاریخ کی یہ دو مثالیں موجود ہیں، ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید و آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ منکرین کے انکار کا اصل سبب بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں جو مال و منال اور جاہ و جلال انہیں حاصل ہے اس کو وہ خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں اسی طرح آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے۔ حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں اللہ جس کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے، وہ اسے پا کر خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا پھر ناشکرا۔ آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں مکے کے سرداروں کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے ناصحانہ انداز میں فہمائش کی گئی اور کہا گیا کہ نادانوں، یہ نبی جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ اور اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری تدبیریں دراصل اس کے خلاف نہیں بلکہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ وہ جو کچھ تم سے کہہ رہا ہے اس پر غور کرو، آخر اس میں غلط بات کیا ہے؟ وہ شرک کی تردید کرتا ہے، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ تم سے کہتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ تم خود سوچو کہ ان باتوں پر تمہارے شبہات اور اچنبے کس قدر بے اصل ہیں۔ اب اگر ان سراسر معقول اور مبنی بر حقیقتوں کو تم نہیں مانتے ہو تو اس میں نبی کا کیا نقصان ہے؟ شامت تو تمہاری اپنی آئے گی۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ خدا تمہارا محتاج ہے، تم اسے خدا نہ مانو گے تو اس کی خدائی نہ چلے گی، اور تم اس کی بندگی اور عبادت نہ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ تمہیں زندہ نہ رکھے اور وہ اسباب تمہیں فراہم نہ کرے جن کی بدولت تم دنیا میں زندہ رہتے ہو اور کام کر سکتے ہو۔ لہذا تمہیں اس کی عبادت اور اطاعت اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اسی میں تمہاری اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔
ایسا نہ کرو گے تو اپنا ہی سب کچھ بگاڑ لو گے، خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جب نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ ایمان قبول کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے راہ حق میں ثابت قدم رہ سکیں۔ اسی پر آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔